الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عظمت رسالت یہ ہے کہ پوری انسانیت کے پاس ایک ہستی واحد ذریعہ ہے اللہ کو جاننے اور پہچاننے کا بھی، اور اللہ کس بات پہ راضی ہیں، کس بات کا حکم دیتے ہیں، کیا کر کے وہ راضی ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے، مرضیات باری کیا ہیں، اس کا بھی واحد ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی رگے جاں سے بھی زیادہ انسانیت کو اگر انسانیت بقا کی ضرورت ہے تو انسانیت کی رگ جاں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح حیات کے لیے رگ جاں کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی سلامتی کے لیے یا انسانیت آپ کہہ لیں، انسانیت کی سلامتی کے لیے عظمت رسالت کی حفاظت ضروری ہے۔ لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، شعور کی بات ہے۔ انسان کا جب دماغ، مادی دماغ جب کام نہیں کرتا، عقل اپنے کام میں پیچھے رہ جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کو لباس کی فکر نہیں رہتی، کھانے پینے کی، پاکی ناپاکی کی، بات کرنے کی، لوگ کہتے ہیں اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ اسی طرح ایک باطنی اور روحانی حیات ہے، انسانیت کی ایک الگ حیات ہے۔ جب اس کا شعور نہیں رہتا تو جو انسانیت کا شعور یا دماغ کہہ لیجئے وہ کام نہیں کرتا۔ اور یہ لوگ بھی ہمیشہ رہتے ہیں دنیا میں، جہاں اچھائی رہتی ہے وہاں برائی بھی رہتی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے تاریکی بھی ہوتی ہے، دن ہوتا ہے رات بھی ہوتی ہے۔ تو ان کا کیا علاج کیا ہے؟ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب بات کی طنز رسالت پر، نبوت پر، آپ کے پیغام پر رہتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا جواب عمل سے دیا جاتا ہے۔ یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشرکین مکہ نے نبوت و رسالت کا انکار کیا، جو عقائد حضور بتاتے تھے ان پر طنز کیا۔ اسی طرح منافقین مدینہ یا یہود و نصارہ دین جو حضور بتاتے تھے، جو وحی آتی تھی کتاب اللہ پر، حضور کی ارشادات پر، فلسفہ حیات پر، ایمانیات پر طنز کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اس کا جواب مسلمان عمل سے دیتے تھے، ایمان سے دیتے تھے، یقین سے دیتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے۔ یہ جواب تھا۔ جب بات آ جاتی تھی حضور کی ذات اقدس پر تو بعض ایسے بد نصیب تھے، جیسے کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، وہ حضور کا اسم گرامی نام نامی لے کر خرافات بکتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی سزا تجویز فرمائی اور فرمایا ہے کوئی جو اس کی زبان سے مجھے نجات دے تو اسے قتل کیا گیا۔ تو یہ ایک اصول ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اگر کوئی حضور کی ذات والا صفات کو براہ راست گالی دینے کا مرتکب ہوتا ہے یا آپ کی ذات پہ طنز کرتا ہے تو وہ حکومت کا، میرا آپ کا کام نہیں ہے، مسلمان حکومت کا کام ہے کہ اس کو سزا دے، اور اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دین پر، فلسفہ دین پر اعتراض کرتا ہے
تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین پر عمل کر کے بتایا جائے، اس عمل کے نتیجے میں جو بہتری ہوگی وہ طنز کرنے والے کا جواب ہوگا۔ تو ان چیزوں کو الجھایا نہ جائے، بڑی واضح اور بڑی صاف چیزیں ہیں، کیونکہ حق و باطل کی جو ہے مقابلہ یہ تو ازل سے آ رہا ہے، ہمیشہ سے آ رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ تو دنیا کا ایک نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے، حق پہ بھی لوگ رہتے ہیں، باطل پہ بھی رہتے ہیں، تو اس میں کسی فساد یا کسی شور شرابے سے یہ چیزیں حل نہیں ہوتی۔ کوئی چیز بھی جھگڑا کرنے سے، شور مچانے سے، نعرہ بازی سے اس کا حل نہیں نکلتا۔ حل ہمیشہ سنجیدگی سے، سوچ سمجھ سے، دانش مندی سے نکلتا ہے، اور اسلام ایک خوبصورت راہ حیات ہے، اور اس کے واضح دو اصول ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کتنا طنز کیا گیا اسلام پر، مسلمانوں کو کتنی ایذا دی گئی جسمانی، لیکن وہ کسی کی ذات پہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نہیں ہوتا تھا، آپ کے فلسفے، حیات پہ، ایمانیات پہ، دین پہ اعتراض ہوتا تھا۔ اس کا جواب حضور نے عمل سے دیا، مسلمانوں نے عمل کر کے اس کا جواب دیا۔ لیکن جب کسی نے حضور کے ذات والا صفات پر اعتراض کیا یا گالی دینے کی جسارت کی تو اس پر سزا موت کا اطلاق کیا کہ یہ بڑا واضح اصول ہے، اور عامت الناس کے ذمے پہلی بات ہے ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے جواب دیں، اس کے نتیجے میں جو امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، معاشرے میں نیکی پھیلے گی، شرم و حیا ہوگی، چھوٹے بڑے چھوٹوں سے پیار، بڑوں کا احترام ہوگا، یہ جواب ہوگا معترض کو کہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ذات والا صفات پر اعتراض کرتا ہے یا گالی دینے کی جسارت کرتا ہے تو وہ حکومت کا، اداروں کا، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نوٹس لیں، اور اس کی باقاعدہ تحقیق ہوگی، ثبوت ہوگا، اور اس کے بعد اس کی واحد سزا سزائے موت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔